بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے 74ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا جو سبق ہے یہ حکمت اور نصیحت سے متعلق ہے، اور آج کا جو سبق ہے اس میں بہت سارے جملے، نصیحتیں احادیث سے ہی ماخوذ ہیں۔ حسب سابق معنی الکلمات سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ معنی الکلمات: آمنتو میں ایمان لایا، جلیس ہم مجلس، دوست، انفع زیادہ نفع پہنچانے والا، العجز کمزوری، لاچاری، الدالو رہنمائی کرنے والا، استقم قائم رہو، اسمت خاموش رہو، تجلبو کھینچتا ہے، ما قل و دل جو مختصر ہو اور مطلب کو واضح کرے، الاقتصاد میانہ روی، منزلۃ مقام، عداوۃ دشمنی، ضرر نقصان، الحیا شرم، سکوت خاموشی، ینہا روکتا ہے، نسیان بھول، آفت مصیبت، السر راز۔ تو یہ تو تھے بنیادی چند عربی کے الفاظ جن کا بھی ہم نے ترجمہ پڑھا۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ الدرس الرابع والسبعون، تو رابع اور سبعون سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ 74واں سبق ہے، 74 کہتے ہیں جسے آپ۔ حکم و نصائح، حکمت اور نصیحت کی باتیں۔ قل کہو، آمنت باللہ ثم استقم، میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ قل خیرا والا فاصمت، اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو۔ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور مطلب کو واضح کر دے۔ خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع دینے والا ہو۔ آفت العلم النسیان، علم کی مصیبت بھولنے کا مرض ہے۔ النظافت من الایمان، صفائی ایمان کا جز ہے۔ کثیرۃ المزاح تجلب العداوۃ، مذاق کی کثرت دشمنی کو کھینچ لاتی ہے، یعنی دشمنی کا سبب بنتی ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ کل معروف صدقۃ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات صدقہ ہے۔ السؤال نصف العلم، سوال کرنا آدھا علم ہے۔ الاقتصاد مفید، میانہ روی فائدہ مند ہوتی ہے یا فائدہ مند ہے۔ الادب شرف، ادب کرنا بزرگی ہے۔ السر امانت، راز امانت ہے۔ العجز آفت، عاجز ہونا مصیبت ہے یا کمزور ہونا مصیبت ہے۔ الکتاب خیر جلیس، کتاب بہترین دوست ہے، ہم نشین ہے۔ تو یہ تو تھی بنیادی نصائح جو کہ حدیث اور دیگر اقوال کی روشنی میں مرتب شدہ ہیں۔ اس کو صرف سبق کے عنوان سے نہیں پڑھنا ہم نے، بلکہ ان سارے حکمت کی باتوں کو اپنی زندگی کا اصول بنانا ہے، تاکہ ہم بھی ایک کامیاب مسلمان انسان ہو کر اس دنیا میں اپنا وقت گزار سکیں۔ سوال جواب جو حسب سابق ایک ترتیب ہے، یہ جو ہم نے پڑھا اگر اسی کو ہم سوال جواب میں تبدیل کریں تو کیسے ہوگا؟ جیسے مل مطلوب بعد الایمان، ایمان کے بعد کیا چیز مطلوب ہے یہ بتائیے، تو جواب ہے المطلوب بعد الایمان الاستقامہ۔ اب اس کو جوڑ دیں اوپر، قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ جو ایک نصیحت تھی اسی کو آپ نے سوال جواب میں بدل دیا۔ ما ہوا خیر الکلام، خیر الکلام ما قل و دل، ابھی اوپر آپ نے نصیحت پڑھی تھی اسی سے متعلق ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ باقیوں سے میچ کرتے جائیں۔ ما ہی آفت العلم، آفت العلم النسیان۔ من ہوا خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ خیر الناس انفعهم للناس، وہ لوگ جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اب آپ اسی کا اپوزٹ اگر ترجمہ کریں تو لوگوں میں سب سے زیادہ شریر کون ہے؟ وہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ تو ہم نے خیر الناس بننا ہے، نہ کہ شر الناس بننا ہے۔ یاد ہے من شر الوسواس الخناس،
تو اس سے بچنا ہے آپ نے۔ ما ہوا ضرر کثرت المزاح، زیادہ مذاق کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، کیا نقصان ہے؟ تو ضررها انہا تجلب العداوۃ، کثرت المزاح تھا۔ من ہوا خیر جلیس، بہترین ساتھی کون ہے؟ تو ہم نے ابھی اوپر پڑھا الکتاب خیر جلیس۔ ما ہی منزلۃ الحیاء، الحیاء من الایمان۔ ما ہوا نصف العلم، السؤال نصف العلم۔ ما ہوا حکم السر، السر امانۃ۔ کوئی بھی آپ کو راز کی بات بتاتا ہے تو وہ عند اللہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے۔ جس طریقے سے پیسے، چیزیں مختلف جو ہم ایک دوسرے کے پاس امانت رکھواتے ہیں، تو یہ جو بات ہوتی ہے، جو راز ہوتا ہے، یہ بھی امانت ہوتا ہے۔ لہٰذا اس میں بھی خیانت کا وہی گناہ ہے جو کہ کسی چیز میں خیانت کا گناہ ہے، اور اس سے ہم نے بچ کر رہنا ہے۔ اب الحمدللہ سبق تو مکمل ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں اپنی تمرین کی طرف۔ تمرین ہے ترجم بالاردیہ، جس میں ہمیں ہدف دیا گیا ہے کہ آپ نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے اس عربی عبارت کا۔ خالد ولد صالح لا يتکلم کثیرا هو يحب السکوت۔ اب یہ غور کیجئے گا کہ جو بھی آپ نے نصیحتیں پڑھیں اسی کو ایک جملے کے اندر ڈھالا جا رہا ہے۔ وہ تمام صفات جو بتائی گئیں وہ اگر کسی میں پائی جاتی ہوں تو کس طریقے سے جملے کو لکھنا ہے، یہ بھی ہم یہاں سیکھ رہے ہیں۔ خالد ولد صالح، خالد نیک لڑکا ہے۔ لا يتکلم کثیرا، وہ زیادہ گفتگو نہیں کرتا۔ اب یہ تھا نا قل خیرا والا فاصمت، بھئی کوئی کام کی بات ہے، نفع کی بات ہے وہ کرو، ورنہ فضول لا یعنی باتوں سے بچو۔ تو یہ وہ صفت ہے جو اس بچے میں آ گئی۔ هو يحب السکوت، وہ خاموشی پسند کرتا ہے۔ ويحب النظافہ، اور صفائی کو پسند کرتا ہے۔ هو ينفع زملاءه، وہ اپنے ساتھیوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ ويدلهم على الخير، اور اپنے ساتھیوں کی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ويأمرهم بالمعروف، اور انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے۔ وينهاهم عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو اردو کا ترجمہ تھا یہ بھی پورا ہو گیا۔ اب تمرین نمبر 2 کیا ہے؟ احفظ هذه الحکم والنصائح واستعملها فيما بينكم۔ اگلا ہدف یہ ہے کہ آپ نے ان نصیحتوں کو یاد کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں استعمال کرنا ہے۔ بنیادی طور پہ ان کو یاد کرنا ہے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ صرف یاد نہیں کرنا بلکہ ہم نے ان نصیحتوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے۔ تو الحمدللہ آج کا بھی سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے، امید ہے کہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اپنے قیمتی فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔